پروگرام کے اگلے حصے میں کچھ مشاعرے کی طرف ہم نے سوچا تھا شعری نشست کریں گے. مختصر سی شعری نشست ہے. عقیل دانش صاحب صدارت فرما رہے ہیں اور آپ اس کی مہمان خصوصی ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو مشاعرے کو شروع کیا جائے. بن گیا ہے مزاج شیشے کا, بن گیا ہے مزاج شیشے کا, جب سے پہنا ہے تاج شیشے کا. بہت شکریہ. بن گیا ہے مزاج شیشے کا, جب سے پہنا ہے تاج شیشے کا, اور کچھ منافق سے سنگ مل جائیں, کچھ منافق سے سنگ مل جائیں, خوب چمکے گا راج شیشے کا. کچھ منافق سے سنگ مل جائے, خوب چمکے گا راج شیشے کا, اور کوئی چھولے تو ہاتھ زخمی ہو, کوئی چھولے تو ہاتھ زخمی ہو. آج کل جو حالات ہیں, کوئی چھولے تو ہاتھ زخمی ہو, بن گیا ہے اناج شیشے کا. کوئی چھولے تو ہاتھ زخمی ہو, بن گیا ہے اناج شیشے کا. سانس لیتا ہوں احتیاط سے میں, سانس لیتا ہوں احتیاط سے میں, دل میں ہے کام کاج شیشے کا. دل میں ہے, بہت شکریہ. سانس لیتا ہوں احتیاط سے میں, دل میں ہے کام کاج شیشے کا. قرض ہو جائے پتھروں کا ادا, قرض ہو جائے پتھروں کا ادا, دینا ہوگا خراج شیشے کا. قرض ہو جائے پتھروں کا ادا, دینا ہوگا خراج شیشے کا. آج بازار میں ہے نابینا, آج بازار میں ہے نابینا, بھاؤ بہتر ہے آج شیشے کا. آج بازار میں ہے نابینا, بھاؤ بہتر ہے آج شیشے کا. اور واعظوں میں کدے تو جانے دو, واعظوں میں کدے تو جانے دو, کچھ تو ہوگا علاج شیشے کا. واعظوں میں کدے تو جانے دو, کچھ تو ہوگا علاج شیشے کا. من کا میلہ ہے تن کا اجلا ہے, من کا میلہ ہے تن کا اجلا ہے, اہل دھن کا سماج شیشے کا. اہل دھن کا سماج شیشے کا. اور دل کو پتھر بنا لیا ہے خلش, دل کو پتھر بنا لیا ہے خلش, پھر بھی چلتا ہے راج شیشے کا, پھر بھی چلتا ہے راج شیشے کا. بن گیا ہے مزاج شیشے کا, جب سے پہنا ہے تاج شیشے کا. بہت شکریہ, بہت عنایت, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں بزم سخن کے ایک بڑے دیرینہ ساتھی, بہت عرصے سے جو ہے بزم سخن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس سے پہلے مختلف تنظیموں کے ساتھ مختلف پروگرامز اٹینڈ کر چکے تھے, لیکن جب سے ہمارے ساتھ جڑے, ہمارے ساتھ آتے ہیں, میں درخواست کروں گا آفتاب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں. آفتاب صاحب. نہیں ادھر ہی آ جائیں. بس ابھی آپ کو اس کے بعد. جی السلام علیکم. قاسمی صاحب نے کہا تھا کوئی بولے تو برا لگتا ہے, تو اسی کی زندہ رہنا بھی خطا لگتا ہے, زندہ رہنا بھی خطا لگتا ہے, رائے گاں عہد وفا لگتا ہے, ہر طرف مجھ کو دغا لگتا ہے, شکوہ بھی لب پہ دعا لگتا ہے. اس مصیبت میں یہ ملنا کیسا, ہر کوئی مجھ کو خفا لگتا ہے. کچھ عجب حال ہے اب تو میرا, کوئی بولے تو برا لگتا ہے. کچھ عجب حال ہے اب تو میرا, کوئی بولے تو برا لگتا ہے. خواب گر زندہ نہ ہو آنکھوں میں, دل کو دکھ سب سے سوا لگتا ہے. آج آ کر تو یہ دیکھے کوئی عہد جو تھا وہ وفا لگتا ہے. اب جو سچ بات کہے کوئی تو معجزہ ہی با خدا لگتا ہے. آفتاب اتنا خرد سے کہہ دو وہ غم دل تو پتہ لگتا ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آفتاب بھائی.
ज़बरदस्त कलाम आपने पेश किया, तालियां उनके लिए हो जाए। आरिफ भाई वैसे तो बहुत सीनियर शायर हैं, लेकिन इस वक्त इनको जल्दी है, इनको जाना है। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद आरिफ साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में। ज़्यादा से हेलो सही है। अब हर तबस्सुम को सरेआम सिसकते देखूं, हर तबस्सुम को सरेआम सिसकते देखूं, मैं मकानात पे बिकते हुए चेहरे देखूं, मैं मकानात पे बिकते हुए चेहरे देखूं, मौसम गुल के भी अंदाज निराले देखूं, मौसम गुल के भी अंदाज निराले देखूं, फूल सब जर्द लिबादों ही में लिपटे देखूं। क्या बात है, वाह। तू हमा वक्त मेरे जहन पे काबिज़ ही रहे, तू हमा वक्त मेरे जहन पे काबिज़ ही रहे, नींद भी आए अगर मैं तेरे सपने देखूं। तू हमा वक्त मेरे जहन पे काबिज़ ही रहे, नींद भी आए अगर मैं तेरे सपने देखूं, जाने किस गुंबद बेदर में मुक़य्यद हूँ मैं, जाने किस गुंबद बेदर में मुक़य्यद हूँ मैं, अपनी आवाज़ हैरान पलटते देखूं, जाने किस बेदर में जाने किस गुंबद बेदर में मुक़य्यद हूँ मैं, अपनी आवाज़ हैरान पलटते देखूं, कोई ताबीर बताए न बताए लेकिन, कोई ताबीर बताए न बताए लेकिन, अपनी आँखों में सदा ख्वाब सुनहरे देखूं, कोई ताबीर बताए न बताए लेकिन, अपनी आँखों में सदा ख्वाब सुनहरे देखूं, लाख आज़ाद फिरूं दश्त अना में फिर भी, लाख आज़ाद फिरूं दश्त अना में फिर भी, जहन के गिर्द वही सोच के पहरे देखूं, लाख आज़ाद फिरूं दश्त अना में फिर भी, जहन के गिर्द वही सोच के पहरे देखूं। और ये मक्ता है, ले गया कौन मेरे फूल चुरा कर आरिफ, ले गया कौन मेरे फूल चुरा कर आरिफ, गुलशन ज़ीस्त में सूखे हुए पत्ते देखो, हर तबस्सुम को सरेआम, ले गया कौन मेरे फूल चुरा कर आरिफ, गुलशन ज़ीस्त में सूखे हुए पत्ते देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मुझे, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बज़्म सुखन की बुनियाद जितनी मेरे अगर कंधों पे है तो उतनी इनके कंधों पर भी है। हमने एक साथ शुरू किया। मैं दरख्वास्त करूँगा सैयद शान कानपुरी से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में सैयद शान कानपुरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। एक अपने तारुफ में सुहेल भाई कह रहे हैं एक शेर पढ़ो, तो एक शेर अपने तारुफ में कि हसनैन का ग़ुलाम हूँ तो दुश्मन यजीद हूँ, हसनैन का ग़ुलाम हूँ तो दुश्मन यजीद हूँ मैं कानपुर से शान हूँ सईद हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद, हर नक्श ख़िज़ा जड़ से मिटाने की तमन्ना, हर नक्श ख़िज़ा जड़ से मिटाने की तमन्ना, इस दश्त को गुलजार बनाने की तमन्ना, इस दश्त को गुलजार बनाने की तमन्ना, गुज़रे हुए लम्हात से एक वक्फ़ा चुराकर, गुज़रे हुए लम्हात से एक वक्फ़ा चुराकर, इनकार को इकरार बनाने की तमन्ना, इनकार को इकरार बनाने की तमन्ना, हम ख्वाब की ताबीर से वाकिफ़ नहीं लेकिन, हम ख्वाब की ताबीर से वाकिफ़ नहीं लेकिन, है ख्वाब को इख़बार बनाने की तमन्ना, हम ख्वाब की ताबीर से वाकिफ़ नहीं लेकिन, है ख्वाब को इख़बार बनाने की तमन्ना, तारीख़ पे तारीख़ अदालत का वतीरा, तारीख़ पे तारीख़ अदालत का वतीरा, इंसाफ को बीमार बनाने की तमन्ना, इंसाफ को बीमार बनाने की तमन्ना। और मक्ता समात फरमाइए कि दीवाना बना देगी तुम्हें शान ये कोशिश, दीवाना बना देगी तुम्हें शान ये कोशिश, हर राह को हमवार बनाने की तमन्ना,
ہر راہ پہ ہموار. دیوانہ بنا دے گی تمہیں شان یہ کوشش, ہر راہ کو ہموار بنانے کی تمنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. شان کانپوری صاحب زبردست کلام پیش کر کے گئے. میں درخواست کروں گا کامران زبیر کامی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر صاحب کی اجازت سے دو شعر دیکھیے گا. اتفاقاً دل گمشدہ مل گیا, اتفاقاً دل گمشدہ مل گیا, اتفاقاً دل گمشدہ مل گیا, عشق میں تھا تیرے مبتلا مل گیا. منظر حیرت دیدہ منتظر, منظر حیرت دیدہ منتظر, دیکھتے جب تمہارا پتہ مل گیا, دیکھتے جب تمہارا پتہ مل گیا. غزل کے چند اشعار. قیام گلشن عالم رہا ہے کتنی دیر, قیام گلشن عالم رہا ہے کتنی دیر, حیات و موت میں وقفہ بھلا ہے کتنی دیر, حیات و موت میں وقفہ بھلا ہے کتنی دیر, قیام گلشن عالم رہا ہے کتنی دیر. شعر دیکھیے گا. غبار کرب میں آتی نظر جدائی ہے, غبار کرب میں آتی نظر جدائی ہے, شب دراز میں باقی سزا ہے کتنی دیر, شب دراز میں باقی سزا ہے کتنی دیر, غبار کرب میں آتی نظر جدائی ہے. مجھے جو آج بلایا ہے اس محبت سے, یہ شعر سہیل بھائی کے لیے. مجھے جو آج بلایا ہے اس محبت سے, میرے حضور یہ شوق لقا ہے کتنی دیر, میرے حضور یہ شوق لقا ہے کتنی دیر, مجھے جو آج بلایا ہے اس محبت سے, قرار جاں کے تجسس میں ہم نے یہ جانا, قرار جاں کے تجسس میں ہم نے یہ جانا, سوائے یاد الہی ملا ہے کتنی دیر, سوائے یاد الہی ملا ہے کتنی دیر. اس کا مقطع بھی سناتا چلوں. خیال یار میں بیتی ہے زندگی کامی, خیال یار میں بیتی ہے زندگی کامی, غم فراق کا شکوہ رہا ہے کتنی دیر, خیال یار میں بیتی ہے زندگی کامی, غم فراق کا شکوہ رہا ہے کتنی دیر, قیام گلشن عالم رہا ہے کتنی دیر, حیات و موت میں وقفہ بھلا ہے کتنی دیر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ کامی بھائی. آپ کا مائک مستقل ہل رہا تھا لیکن ریکارڈنگ آپ کی ہو گئی. میں اب جس شاعر کو درخواست کروں گا کہ آئے اور اپنا کلام پیش کرے. یہ کوئی آج کا شاعر نہیں ہے, لگ بھگ 20 برس سے میں تو دیکھ رہا ہوں مختلف حوالوں سے ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں. جب یہ پاکستان میں تھے تب اتنے مشہور تھے, لندن آ کے اور مشہور ہو گئے ہیں. یہ برطانیہ کے ہر مشاعرے کی جان ہے, منان قدیر منان ہے. درخواست کروں گا منان صاحب کو. دوستو ایک غزل کے چند شعر, تازہ غزل آپ کی سماعتوں کی نظر. ہنسنا بنتا ہے دنیا کا میری اس مجبوری پر, ہنسنا بنتا ہے دنیا کا میری اس مجبوری پر, میں نے نیندیں خرچ بہت کی خوابوں کی مشہوری پر. ہنسنا بنتا ہے دنیا کا میری اس مجبوری پر, میں نے نیندیں خرچ بہت کی خوابوں کی مشہوری پر. اور شعر دیکھیے گا کہ آتے جاتے روز میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں احباب, آتے جاتے روز میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں احباب, رہتی ہے وہ چنچل لڑکی چند قدموں کی دوری پر.
اور شعر ہے کہ باری باری ہر باغی کا قید حوالہ بننی ہے، باری باری ہر باغی کا قید حوالہ بننی ہے، ممکن ہے اب کیس بنائے جائیں قاسم سوری پر، ممکن ہے اب کیس بنائے جائیں قاسم سوری پر۔ اور شعر دیکھیے گا کہ اندھوں سے تم جا کر پوچھو یہ معذوری کیسی ہے، اندھوں سے تم جا کر پوچھو یہ معذوری کیسی ہے، دیکھنے والے کیا لکھیں گے آنکھوں کی بے نوری پر، دیکھنے والے کیا لکھیں گے آنکھوں کی بے نوری پر۔ بہت شکریہ۔ اندھوں سے تم جا کر پوچھو یہ معذوری کیسی ہے، دیکھنے والے کیا لکھیں گے آنکھوں کی بے نوری پر، اور ورنہ میرے جسم میں صاحب طاقت کب ہے اڑنے کی، ورنہ میرے جسم میں صاحب طاقت کب ہے اڑنے کی، کھول کے بیٹھا رہتا ہوں میں اپنے غیر ضروری پر، کھول کے بیٹھا رہتا ہوں میں اپنے غیر ضروری پر۔ اور بہت شکریہ جی۔ ورنہ میرے جسم میں صاحب طاقت کب ہے اڑنے کی، کھول کے بیٹھا رہتا ہوں میں اپنے غیر ضروری پر۔ بہت شکریہ۔ اور مکتا ہے کہ حسن کے دونوں ذائقے یکجا کرنے ہیں منان قدیر، حسن کے دونوں ذائقے یکجا کرنے ہیں منان قدیر، ایک ہی فلم بناؤں گا میں کاجل اور مادھوری پر۔ ایک ہی فلم بناؤں گا میں کاجل اور مادھوری پر۔ بہت شکریہ منا، نوجوانوں کے شاعر، ہاں ہر دل عزیز شاعر ہے نوجوانوں کے۔ اب چلتے ہیں ہم خواتین کی طرف۔ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے، میں نے جب بزم سخن کا آغاز کیا تو میرا خیال ہے میرا دوسرا پروگرام میں یہ شریک ہوئیں اور دوسرے پروگرام میں آئیں، اور بہت انہوں نے تیسرے پروگرام میں انہوں نے اشارہ کیا وہاں سے، جی تیسرے پروگرام میں آئی تھی۔ یہ میری نوٹ بک بھی ہے نا ساتھ میں، ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ سیمی برلاس صاحبہ کئی کتابوں کی جو ہے ان کی تخلیق ہو چکی ہے، آ چکی ہے کتابیں ان کی سامنے جو ہے، خاص کر کے شاعری کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شعر کہہ رہی ہیں بڑا کمال کا شعر کہہ رہی ہیں لندن میں، تو میں درخواست کروں گا سیمی برلاس صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ وہیں آ جائیں، کیسے ہوگا ادھر لے آؤں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ میرے لیے باعث عزت ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کے سامنے میں اپنے کچھ اشعار پڑھوں۔ نسائی حوالے سے کچھ اشعار اور کچھ کلام کا انتخاب کیا ہے۔ آپ شیشے کی بات کر رہے تھے تو ایک شعر کہ ہر ایک شخص نے مجھ پر ہی سنگ برسائے، ہر ایک شخص نے مجھ پر ہی سنگ برسائے، میرے خدا مجھے شیشے کا کیوں بنایا تھا، ہر ایک شخص نے مجھ پر ہی سنگ برسائے، میرے خدا مجھے شیشے کا کیوں بنایا تھا۔ اور ایک اور شعر ہے کہ روز کرچیاں اپنی میں سمیٹ لیتی ہوں، روز کرچیاں اپنی میں سمیٹ لیتی ہوں، اور شام ہونے تک روز ٹوٹ جاتی ہوں، اور شام ہونے تک روز ٹوٹ جاتی ہوں۔ اور ایک اور شعر ہے کہ ٹوٹ کر جس نے مجھ کو توڑ دیا، ٹوٹ کر جس نے مجھ کو توڑ دیا، خواب وہ دفن کر دیا میں نے، ٹوٹ کر جس نے مجھ کو توڑ دیا، خواب وہ دفن کر دیا میں نے، اور میں کیسے جان سکتی تیرا دکھ ماں، میں کیسے جان سکتی تیرا دکھ ماں، میرے بچے مجھے گر دکھ نہ دیتے، میں کیسے جان سکتی تیرا دکھ ماں، میرے بچے مجھے گر دکھ نہ دیتے۔ اور آپ کی اجازت سے غزل پرانی ہے لیکن نسائی ہے تو اس وجہ سے خاص طور پہ انتخاب کیا ہے کہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ نہ سکی، وقت کے ساتھ آگے بڑھ نہ سکی، میں روایات سے جھگڑ نہ سکی، وقت کے ساتھ آگے بڑھ نہ سکی، میں روایات سے جھگڑ نہ سکی،
اور میں نہ ہاری زمانے بھر سے مگر، میں نہ ہاری زمانے بھر سے مگر اپنی تقدیر سے میں لڑ نہ سکی. میں نہ ہاری زمانے بھر سے مگر اپنی تقدیر سے میں لڑ نہ سکی. اور لال و گوہر ہے میری مٹھی میں، لال و گوہر ہے میری مٹھی میں اپنے ماتھے پہ ان کو جڑ نہ سکی. لال و گوہر ہے میری مٹھی میں اپنے ماتھے پہ ان کو جڑ نہ سکی. اور شعر توجہ کی چاہے گا کہ جو تھا بین السطور جان لیا، جو تھا بین السطور جان لیا، جو تھا کاغذ پہ اس کو پڑھ نہ سکی. جو تھا بین السطور جان لیا، جو تھا کاغذ پہ اس کو پڑھ نہ سکی. اور خواب دیکھے بلندیوں کے مگر، خواب دیکھے بلندیوں کے مگر میں انا کی دیوار چڑھ نہ سکی. خواب دیکھے بلندیوں کے مگر میں انا کی دیوار چڑھ نہ سکی. اور قید ہوں کیسے دائروں میں میں، قید ہوں کیسے دائروں میں میں ایک قدم بھی میں آگے بڑھ نہ سکی. قید ہوں کیسے دائروں میں میں ایک قدم بھی میں آگے بڑھ نہ سکی. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ کتنے کمزور ہاتھ ہیں میرے، کتنے کمزور ہاتھ ہیں، کتنے کمزور ہاتھ ہیں میرے، میں ہواؤں کو بھی پکڑ نہ سکی. کتنے کمزور ہاتھ ہیں میرے، میں ہواؤں کو بھی پکڑ نہ سکی. اور مقطع ہے کہ سیمی جو سچ تھا کہہ دیا میں نے، سیمی جو سچ تھا کہہ دیا میں نے، جھوٹی باتیں کبھی میں گڑھ نہ سکی، جھوٹی باتیں کبھی میں گڑھ نہ سکی. اور اگر اجازت ہو ایک چھوٹی سی نظم ہے بنت حوا. اس سے بڑھ کر نہیں جرم ہوگا کوئی، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر نہیں جرم ہوگا کوئی، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی الزام ہے، اس سے بڑھ کر نہیں جرم ہوگا کوئی، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی الزام ہے. میں صفائی میں اپنی بھلا کیا کہوں، میں صفائی میں اپنی بھلا کیا کہوں، بنت حوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے. میں صفائی میں اپنی بھلا کیا کہوں، بنت حوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے. اس لیے تو رواجوں کی زنجیر میں، اس لیے تو رواجوں کی زنجیر میں میرے اپنوں نے ہی مجھ کو باندھے رکھا. اس لیے تو رواجوں کی زنجیر میں میرے اپنوں ہی نے مجھ کو باندھے رکھا. مجھ کو رشتوں کی میزان بے ناپتا، مجھ کو رشتوں کی میزان بے ناپتا، مجھ کو حصوں کی میراث میں بانٹتا. مجھ کو رشتوں کی میزان بے ناپتا، مجھ کو حصوں کی میراث میں بانٹتا. باپ بھائی شوہر ہو یا بیٹا میرا، باپ بھائی شوہر ہو یا بیٹا میرا، ہر کوئی ایک کسوٹی پہ ہے جانچتا، ہر کوئی ایک کسوٹی پہ ہے جانچتا. اور میری اپنی کوئی زندگی ہی نہیں، میری اپنی کوئی زندگی ہی نہیں، میں فقط دوسروں کی ضرورت رہی. مجھ پہ دنیا زمانے کا الزام ہے، مجھ پہ دنیا زمانے کا الزام ہے، گویا ہر جرم آدم میرے نام ہے. مجھ پہ دنیا زمانے کا الزام ہے، گویا ہر جرم آدم میرے نام ہے. میں صفائی میں اپنی بھلا کیا کہوں، بنت حوا ہوں میں یہ میرا جرم. کیا بہت اعلیٰ، زبردست، ماشاء اللہ. خوبصورت کلام اور واقعی نسائی جذبوں کی خوبصورت ترجمانی انہوں نے کی. نسائی جذبوں کی ترجمانی کے بعد میں اب درخواست گزار ہوں عابد علی بیگ صاحب سے کہ وہ آئیں اور وہ بھی اپنے جذبات کی ترجمانی کریں. عابد علی بیگ صاحب آپ کی بھرپور تعلیم. اجازت. منان قدیر منان ابھی اپنی غزل سنا کر گئے. بہت پیارے دوست، بہت پیارے شاعر، چھوٹے بھائی ہمارے. 4 دن پہلے انہوں نے فیس بک پر ایک اپنی غزل پوسٹ کی تھی. اس کا مطلب تھا کہ رہتی ہے جب ہی مجھ کو یہ درکار مصیبت، رہتی ہے جب ہی مجھ کو یہ درکار مصیبت، اے دوست محبت ہے مزیدار مصیبت. تو میں نے اس پہ کومنٹ لکھا تھا، منان غزل خواں ہوا جب بزم میں پوچھا، منان
غزل خاں ہوا جب بزم میں پوچھا کون آیا ہے دیکھو میری سرکار مصیبت. کیا بات ہے. ایک مختصر سی نظم. ایک جاپانی سائنٹسٹ ہے مسارو ایموٹو, اس نے ایک ریسرچ کی تھی کہ پانی کے قطروں کو اس نے فریز کیا. کچھ قطروں کے بیک گراؤنڈ میں اس نے موسیقی اچھی اچھی خوشنما آوازیں اور کچھ بے ہنگم آوازیں اس نے لگائیں. تو جو بے ہنگم آوازوں کے ساتھ فریز ہوئے جو کرسٹلز بنے وہ عجیب بے ہنگم بھدے سے تھے, اور جو خوبصورت آوازوں کے ساتھ تھے وہ بہت خوبصورت کرسٹلز بنے. تو اس کو میں نے نظم کی صورت میں اس طرح بیان کیا ہے. اجازت. بات ایسی کہو کہ لفظوں سے پھول برسیں فضا مہک جائے. بات ایسی کہو کہ لفظوں سے پھول برسیں فضا مہک جائے. منفی باتیں یہ تلخ تر لہجے سب یہ سامان ہیں کدورت کے. منفی باتیں یہ تلخ تر لہجے سب یہ سامان ہیں کدورت کے. گر میری بات کا یقین نہیں آؤ ایک تجربہ یہ کر دیکھو. جو بھی کہنا ہے جو بھی ہے دل میں آپ قطروں میں گھول دو اس کو. جو بھی کہنا ہے جو بھی ہے دل میں آپ قطروں میں گھول دو اس کو, اور پھر منجمد کرو اس کو. پیار کی بات سے بنیں گے جو برف ریزے وہ خوشنما ہوں گے. پیار کی بات سے بنیں گے جو برف ریزے وہ خوشنما ہوں گے. صاف شفاف دلکش و روشن خوش نظر دل ربا حسین صورت. برف ریزے وہ بدنما ہوں گے جن میں پوشیدہ نفرتیں ہوں گی. برف ریزے وہ بدنما ہوں گے جن میں پوشیدہ نفرتیں ہوں گی. شکل و صورت میں عین بے ڈھنگے روسیا بھدے اور بے ہنگم. بہت شکریہ. بہت شکریہ عابد بھائی, بہت خوب, زبردست, ماشاءاللہ. جی سائنٹیفک اشعار آپ نے پیش کیے زبردست جاپنیز. چلتے اب ایک ایسی ہستی کی جانب جن کے دم سے انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ کی رونق ہے. پچھلے لگ بھگ 30 سالوں سے وہ اس شمع کو انہوں نے روشن کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 50 سال بھی یہ شمع اسی طرح یہ روشن رکھیں انشاءاللہ. آپ کی بھرپور تالیوں میں نجمہ عثمان صاحبہ. آپ ادھر ہی لے لیں, وہ کچھ کر رہے ہیں انتظام. نہیں کر دیں گے انتظام, کر دیا انہوں نے, کر دیا ہے تو ٹھیک ہے. یہ لیجیے. نہیں کر دیا بات کی ہے. جی ہاں, سب سے پہلے تو بزم سخن عقیل دانش صاحب, مفتی صاحب اور تمام آپ کے جتنے ماشاءاللہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ایک اور بہت ہی کامیاب محفل سجائی. اور اس بہانے فاطمہ سے میری ملاقات ہو گئی جو نہیں ہو پا رہی تھی. وہ فاطمہ میں بیٹھی ہے چھوٹی بچی, اور فاطمہ میری دوست ہے, ان کو بھی میں فاطمہ ہی کہتی ہوں. تو بہت شکریہ. اور بس میں کچھ ایک چھوٹی سی غزل اور اس کے بعد دیکھتی ہوں, کیونکہ ابھی تک بات ہو رہی ہے عیسائی حوالے سے, تو اب یہ کہ ہم اس سے نکل آئیں, اس سے ابھر آئیں, کیونکہ فاطمہ نے اس پہ بات کی ہے, تو میں اس پہ اشعار میرے جو ہیں یہ ریفلیکٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تمام عمر یہ کار ہنر کیا میں نے. تمام عمر یہ کار ہنر کیا میں نے. تمام عمر یہ کار ہنر کیا میں نے. سفر حیات کا بے خوف سر کیا میں نے. تمام عمر یہ کار ہنر کیا میں نے. سفر حیات کا بے خوف سر کیا میں نے. اور کبھی یقین کی منزل کبھی فریب یقین. کبھی یقین کی منزل کبھی فریب یقین.
تلاش ذات میں کچھ یوں سفر کیا میں نے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. کبھی یقین کی منزل کبھی فریب یقین, تلاش ذات میں کچھ یوں سفر کیا میں نے. اور فاطمہ یہ شعر دیکھیے گا کہ میں جانتی تھی کہ اب گھر بھی گھر نہیں ہوتے. یہ ساری بات جو ہے اب تک ہوئی ہے. میں جانتی تھی کہ اب گھر بھی گھر نہیں ہوتے, سو اپنے آپ کو خود در بدر کیا. میں جانتی تھی کہ اب گھر بھی گھر نہیں ہوتے, سو اپنے آپ کو خود در بدر کیا میں نے. کیا بات ہے. اس کا ایک اور شعر ہے کہ وہ ایک شخص کے جس سے میرا مزاج ملا. وہ ایک شخص کے جس سے میرا مزاج ملا, نہ مل سکا ملانا مجھ کو تو خود سے مفر کیا میں نے. وہ ایک شخص کے جس سے میرا مزاج ملا, ملانا مجھ کو تو خود سے مفر کیا میں نے. میں جانتی تھی کہ اب گھر بھی گھر نہیں ہوتے, سو اپنی ذات کو, سو اپنے آپ کو خود در بدر کیا میں نے. نہیں لکھی ہے تو تھوڑی سی یاد نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ نظم بھی ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے نظم جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہی. کون سی والی چاہیے؟ یہ والی جو ہے ہاؤس وائف. ہاں اب یہ مزاج بھی دیکھ لیجئے, پرانی لکھی ہوئی ہے ہاؤس وائف, جو کہ فاطمہ نے صحیح طور پر تلاش کر کے نکالی ہے. اور اس میں جو ہے یہ میری نظم ہے. جی اس کا نام ہے ہاؤس وائف. اب وہ اچھوتا روپ لیے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی, پھر بھی کتنی سلجھی لگتی ہے. اب وہ اچھوتا روپ لیے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی, پھر بھی کتنی سلجھی لگتی ہے. اور وہ لڑکی جو اپنے کمرے میں فرصت سے لیٹی پریوں کی کہانی پڑھتی تھی. اور وہ لڑکی جو اپنے کمرے میں فرصت سے لیٹی پریوں کی کہانی پڑھتی تھی, اور جاگتی آنکھوں خواب کے رستوں پر چلتی تھی. اور جاگتی آنکھوں خواب کے رستوں پر چلتی تھی. اب کن رستوں پر چلتی؟ اب کن رستوں پر چلتی؟ تو یہ مزاج اور یہ انہوں نے اس میں سے تلاش کی. اتنی اس کتاب پہ سے غزلیں اور وہ منتخب ہوئی ہیں, تو بے حد شکریہ کہ آپ نے یہ ڈھونڈ کر نکال لی, کیونکہ یہ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ امر ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا اب ایک اور غزل ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہے, بس وہ میں سنا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ وقت نہیں ہے. یاد آ گئی تو ورنہ اس میں ہے کہ غزل ہے, آپ لوگ تو نکال لیتے ہیں 1 منٹ میں, مجھ سے نہیں نکلتی. چلیے بہرحال دیکھ لیتی ہوں. غزل ہے کہ کہا تھا میں نے بچھڑے کارواں کی بھی خبر رکھنا. کہا تھا میں نے بچھڑے کارواں کی بھی خبر رکھنا. کہا تھا نا, کہا تھا میں نے بچھڑے کارواں کی بھی خبر رکھنا. کہا تھا نا. پھر اس کے بعد کوئی اب دیکھیے نا بھولنے لگی ہوں, یہی ہو گیا. پھر اس کے بعد کوئی نہیں, یاد ہی نہیں آ رہا ہے. پہلا نہیں پھر سے یاد آ جائے. بند کر. کہا تھا میں نے بچھڑے کارواں کی بھی خبر رکھنا. کہا تھا نا. پھر اس کے بعد کوئی رہنمائے راہبر رکھنا. کہا تھا نا, کہا تھا نا. اور یہ زیبائش سجاوٹ رنگ و روغن عارضی سکھ ہیں زمانے کے. یہ زیبائش سجاوٹ رنگ و روغن عارضی سکھ ہیں زمانے کے. در و دیوار کو مضبوط کر کے اس میں گھر رکھنا. کہا تھا نا. در و دیوار کو مضبوط کر کے اس میں گھر رکھنا. کہا تھا نا. اور یہ شعر دیکھیے کہ جو تم نے گفتگو کو طول دے کر بات ہی کھو دی, میں کیا کرتی. لو تم نے گفتگو کو طول دے کر بات ہی کھو دی, میں کیا کرتی. جو دل کی بات کہنی ہو اسے تم مختصر رکھنا. جو دل کی بات کہنی ہو اسے تم مختصر رکھنا. کہا تھا نا.
اور نئے چہرے نئے منظر ہوئے ہیں خاک آلودہ تو کیا شکوہ. نئے منظر نئے چہرے ہوئے ہیں خاک آلودہ تو کیا شکوہ. پرانی نسبتوں سے بھی کبھی آنکھوں کو تر رکھنا کہا تھا نا. نئے منظر نئے چہرے ہوئے ہیں خاک آلودہ تو کیا شکوہ. پرانی نسبتوں سے بھی کبھی آنکھوں کو تر رکھنا کہا تھا نا. اور خاموشی جب نہ کام آئے تمہارے رات دن کا چین کھو جائے. خاموشی جب نہ کام آئے تمہارے رات دن کا چین کھو جائے تو آنکھوں میں ہی تو آنکھوں سے ہی آنکھوں میں بھی کہنے کا ہنر رکھنا کہا تھا نا. میں اب یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں کبھی دیکھ کے نہیں پڑھتی تھی. تو آنکھوں سے ہی آنکھوں میں بھی کہنے کا ہنر رکھنا کہا تھا نا. اور بہت ہی خوب ہیں یہ پھول اور سبزہ مگر ہے دھوپ کا خرچہ. بہت ہی خوب ہیں یہ پھول اور سبزہ مگر ہے دھوپ کا خدشہ. کسی کونے میں سایہ دار ایک اونچا شجر رکھنا کہا تھا نا. بہت ہی خوب ہیں یہ پھول اور سبزہ مگر ہے دھوپ کا خدشہ. کسی کونے میں سایہ دار ایک اونچا شجر رکھنا کہا تھا نا. کہا تھا میں نے بچھڑے کارواں کی بھی خبر رکھنا کہا تھا نا. پھر اس کے بعد کوئی اہتمام راہ بر رکھنا کہا تھا نا. اب مصرع سے یاد آ گیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام نجمہ عثمان صاحبہ نے پیش کیا. آپ کی کئی کتابیں آ چکی ہیں. آپ بہت اچھی افسانہ نگار بھی ہیں. اگر آپ تک ان کی کتابیں نہیں پہنچی ہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرے پاس کچھ کتابیں ہیں ان کی اور آپ نجمہ آپا سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اس محفل کی مہمان خصوصی. آپ کا جتنا ذکر کیا جائے تعارف بیان کیا جائے تو پوری رات گزر جائے گی. بہت لمبا چوڑا تعارف ہے. آپ محقق بھی ہیں, آپ ادیبہ ہیں, شاعر ہیں, آپ منتظم ہیں. آپ نے کئی برس جو ہے مختلف اداروں میں کام کیا ہے. آپ نے پی ایچ ڈی کیا ابلاغ عامہ میں اور اس میں جو ایک نئی سمت انہوں نے اختیار کی وہ ایک اردو شاعرہ کے اوپر ان کو ثابت کیا کہ وہ کس طرح رسائل میں چھپتی تھی. بہت بڑا کام تھا. اس کو انہوں نے منظور کروایا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کیا. ایک بہت بڑی ریسرچ تھی. اور اب جو ان کی اس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے بار بار کہ جو 100 سال کا جو شعری سفر ہے شاعرات کا, اس میں نسائی شعور کے حوالے سے جو ان کی تحقیق ہے وہ ایک ادب میں سنگ میل ثابت ہو رہی ہے. تو آج کی ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے کہ اپنا کلام پیش کریں. بہت شکریہ. بھرپور تالیوں میں آپ کی. بہت شکریہ. بہت اچھی محفل تھی اور اتنا اچھا کلام دیار غیر میں بھی سننے کو ملا. اس میں ہماری زبان کی خوبصورتی کا بھی بڑا حصہ ہے. تو مشاعرے ہماری روایت کا حصہ ہے اور یہ روایت ہر جگہ زندہ ہے اور اس سے تقریب بہر ملاقات ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے جو اشعار پڑھے, آپ کی غزل پوری میر کے اس شعر کی تشریح تھی کہ لے ساس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. اور آپ نے علامہ اقبال کے ایک شعر کا جواب نہیں انہوں نے دیا ہے, وہ جو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, جو پہلے 2 اشعار پڑھے تھے اس میں دوسرا شعر اسی کا جواب ہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بہت سب اپنے اپنے رنگ میں بہت خوبصورت کلام سننے کو ملا اور بہت عرصے کے بعد سیمی کو اور نجمہ کو سنا تو اچھا لگا. اب میں ایک نظم پہلے سناتی ہوں, مختصر سی نظم ہے مصروفیت.
दरवाजे की चूलें हिलती रहती हैं, दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती है। दरवाजे की चूलें हिलती रहती हैं, दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती है। घर की सबसे कीमती शय नाजुक रिश्ते सजे हुए हैं शीशे की अलमारी में। घर की सबसे कीमती शय नाजुक रिश्ते सजे हुए हैं शीशे की अलमारी में। डरती हूँ मैं तेज हवा का कोई झोंका, डरती हूँ मैं तेज हवा का कोई झोंका, दीवारों को ढा देगा, रिश्तों को बिखरा देगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। दरवाजे की चूलें हिलती रहती हैं, दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती है। घर की सबसे कीमती शय नाजुक रिश्ते सजे हुए हैं शीशे की अलमारी में। डरती हूँ मैं तेज़ हवा का कोई झोंका, दीवारों को ढा देगा, रिश्तों को बिखरा देगा। घर की हिफाजत इसकी विरासत साथ मिली है, घर की हिफाजत इसकी विरासत साथ मिली है। सो मैं दिन भर दरवाजे की चूलें कसती रहती हूँ, दीवारों की दर्जें भरती रहती हूँ। सो मैं दिन भर दरवाजे की चूलें कसती रहती हूँ, दीवारों की दर्जें भरती रहती हूँ। दरवाजे की चूलें हिलती रहती हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अब एक गज़ल सुना रही हूँ, चूँकि फेमिनिज्म की बात हो रही है। रूई के गाले से धागे का सफ़र मेरा ही था, रूई के गाले से धागे का सफ़र मेरा ही था, और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा ही था, और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा ही था। धान के खेतों में मेरी उंगलियों का लम्स है, धान के खेतों में मेरी उंगलियों का लम्स है। दाने को खाना बनाने का हुनर मेरा ही था, दाने को खाना बनाने का हुनर मेरा ही था। पेड़ पौधों और बच्चों और बूढ़ों की खुशी, पेड़ पौधों और बच्चों और बूढ़ों की खुशी, साए की खातिर लगाया हर शजर मेरा ही था, साए की खातिर लगाया। पेड़ पौधों और बच्चों और बूढ़ों की खुशी, साए की खातिर लगाया हर शजर मेरा ही था। और जिसके आंगन को सजाया ख्वाब से और फूल से, जिसके आंगन को सजाया ख्वाब से और फूल से, खुशबुओं की राह में खुलता वो दर मेरा ही था, खुशबुओं की राह में खुलता वो दर मेरा ही था। और जिस जगह नफ़रत न हो और जुल्म की ताकत न हो, जिस जगह नफ़रत न हो और जुल्म की ताकत न हो, खाक की सरहद तलक फैला नगर मेरा ही था। जिस जगह नफ़रत न हो और जुल्म की ताकत न हो, ख्वाब की सरहद तलक फैला नगर मेरा ही था। और उनका क्या है जो जुनूने जंग में है मुब्तला, उनका क्या है जो जुनूने जंग में है मुब्तला, जल न जाए फिर कहीं धरती ये डर मेरा ही था। उनका क्या है जो जुनूने जंग में है मुब्तला, जल न जाए फिर कहीं धरती ये डर मेरा ही था। और गोद में मेरी जन्म लेती रही है ज़िंदगी, गोद में मेरी जन्म लेती रही है ज़िंदगी, ज़िंदगी को ज़िंदगी करना हुनर मेरा ही था। ज़िंदगी गोद में मेरी जन्म लेती रही है ज़िंदगी, ज़िंदगी को ज़िंदगी करना हुनर मेरा ही था। रूई के धागे, रूई के गाले से धागे का सफ़र मेरा ही था, और मिट्टी से बना छोटा सा घर मेरा। जी जी बिल्कुल, अभी तो असल चलेंगे जो खुल गई है। कभी रास्ते में ठहर गए,
کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی راستے میں ٹھہر گئے، کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی خواہش در و بام میں جو گئے تو اوروں کے گھر گئے، کبھی راستے میں ٹھہر گئے، کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی خواہش در و بام میں جو گئے تو اوروں کے گھر گئے۔ نہ تھی آرزو کسی دوست کی، نہ کسی رفیق کی جستجو، نہ تھی آرزو کسی دوست کی، نہ کسی رفیق کی جستجو، کبھی اجنبی سے بھی مل لیے، کبھی دوستی سے مکر گئے، کبھی اجنبی سے بھی مل لیے، کبھی دوستی سے مکر گئے، اور نہیں زندگی سے کوئی گلا کہ تھا خواب جیسا ہی سلسلہ، نہیں زندگی سے کوئی گلا کہ تھا خواب جیسا ہی سلسلہ، کبھی تیرگی کا اثر ہوا، کبھی چاندنی سے بھی ڈر گئے، کبھی تیرگی کا اثر ہوا، کبھی چاندنی سے بھی ڈر گئے۔ اور شعر ہے کہ تھی ہوائیں تیز تو صحن سے جو اٹھا سکی وہ اٹھا لیا، تھی ہوائیں تیز تو صحن سے جو اٹھا سکی وہ اٹھا لیا، مگر ایسے پیڑوں کا کیا کروں جو اجڑ گئے، جو بکھر گئے، تھی ہوائیں تیز تو صحن سے جو اٹھا سکی وہ اٹھا لیا، مگر ایسے پیڑوں کا کیا کروں جو اجڑ گئے، جو بکھر گئے۔ اور کوئی اجنبی کوئی آشنا ہمیں دے رہا ہے کہیں صدا، کوئی اجنبی کوئی آشنا ہمیں دے رہا ہے کہیں صدا، کہ یہ راستوں کا طلسم ہے نہیں جانتے تھے مگر گئے، کوئی اجنبی کوئی آشنا کہ ہمیں دے رہا ہے کہیں صدا، کہ یہ راستوں کا طلسم ہے نہیں جانتے تھے کہیں گئے، اور مگر گئے۔ کہیں آبشار میں بھیگتی، کہیں سبززار میں کھیلتی، کہیں آبشار میں بھیگتی، کہیں سبززار میں کھیلتی، میری زندگی کے تمام رنگ محبتوں سے نکھر گئے، میری زندگی کے تمام رنگ محبتوں سے نکھر گئے۔ اور یہ ہنر بھی اس کا کمال ہے، یہ اسی کا عکس جمال ہے، یہ ہنر بھی اس کا کمال ہے، یہ اسی کا عکس جمال ہے، میرا آئینہ جو وہ بن گیا میرے خد و خال سور گئے، یہ ہنر بھی اس کا کمال، یہ ہنر بھی اس کا کمال ہے، یہ اسی کا عکس جمال ہے، میرا آئینہ جو وہ بن گیا میرے خد و خال سور گئے، کبھی راستے میں ٹھہر گئے، کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی خواہش در و بام میں جو گئے تو اوروں کے گھر گئے۔ اور وہ شیشے پہ ایک شعر سنا دی کہ خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے، خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں، اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل آپ کو سنائی تھی پروگرام میں جو تعارف کے آپ نے کہا تھا، اچھا میں اس کے تعارف میں اپنی غزل سنا دیتا ہوں۔ اچھا وہ میرا قومی ترانہ ہے۔ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں، مجھ کو میرے دانش میرے افکار میں دیکھیں، کندھوں سے اوپر تو دیکھا ہی نہیں گیا ہے نا، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں، ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں، ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں، 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، گلدستہ معنی میرے اشعار میں دیکھیں، گلدستہ معنی میرے اشعار میں دیکھیں، اور پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں، اور رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمین پر، رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمین پر،
पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखे, पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखे। और मंसूब है इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, मंसूब है इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे, अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे, अपने ही। मंसूब है इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखे। और कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, कमोडिटी और सामान तिजारत और माल गनीमत और कनीज़े तो उन्हीं ने बनाया है ना। कब चाह के सामान तिजारत हमें समझे, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखे, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखे। और आखिरी शेर है कि उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, तामीर की खूबी उसी मेमार में देखे, तामीर की खूबी उसी मेमार में देखे। आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखे। बहुत खूब, ज़बरदस्त। आपने देखा किस कदर खूबसूरत अशार थे और किस कदर उन्होंने अपने निसाई जज्बों की जो तर्जुमानी की है, बल्कि निसाई जज्बों की नहीं, मैं समझता हूँ कि सबकी तर्जुमानी की है। और हर तरफ से इन्होंने जिस तरह जो भी बात कही है, तख्लीकी काम है, बहुत ज़बरदस्त तख्लीकी काम था। और तहक़ीक़ और तख्लीक़ दोनों चीज़ें मिली हुई थी यहाँ। आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बज़्म के सरपरस्त आला, इस महफ़िल के सदर जनाब प्रोफेसर अकील दानिश साहब से कि अपने अशार भी पेश करें और अपना खुतबा भी दे इस हवाले से। जनाब प्रोफेसर अकील दानिश साहब। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इतने खूबसूरत शेर आपकी समाअत तक पहुँचे और मैं कुछ फीके यूँ ही जोड़े जोड़े अशार शायद अब तक पहुँचाऊँ। मुशायरा हमारी रिवायत की सबसे खूबसूरत तस्वीर। आप किसी तस्वीर को देखें, उस तस्वीर की नज़ाकतों पर, उसके कौसों पर, उसके खतूत पर आपको कुछ देर तक गौर करना पड़ता है, तब आपके जहन तक बात पहुंचती है। इसी तरह दूसरे फ़नून लतीफ़ा हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर जाहिद भाई गज़ल सरा हों तो एक आध शेर के बाद मालूम होता है कि हाँ, आवाज़ दिलों को छू रही है। लेकिन शेर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सिन्फ़ है हमारी रिवायत का और फ़नून लतीफ़ा का वो हिस्सा है कि बराह रास्त दिल पर चोट पड़ती है और बाकायदा बार बार दिल से आवाज़ निकलती है कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। क्या बात है। माज़रत इस बात की कि आज सुहेल ने फिर ये देख कर के कोई आदमी इतना मुसर नज़र नहीं आ रहा, इन साहब को बिठा दे। मैं वाकई ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे शेर सुनने के बाद हिम्मत नहीं शेर पढ़ने की, लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज ये ऐसी हस्तियाँ दोनों मौजूद हैं कि ये मेरे लिए तमानियत हैं और ये मेरे लिए बशाशत है। तो दो शेर सरकार की नज़र कर रहा हूँ मैं कि दानिश इनको तमाम अहले नज़र, दानिश इनको तमाम अहले नज़र दीन का आफताब कहते हैं। दानिश इनको तमाम अहले नज़र दीन का आफताब कहते हैं। दोस्त अहबाब फ़ख्र से इनको मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी शीशे की बात चल रही थी, एक शेर याद आ रहा है आईने पर कि आईने पे ध्यान न देना आईना झूठा है। आईने पे ध्यान न देना आईना झूठा है, सीधा लिखो तो उसको उल्टा पड़ता है। आईने पे ध्यान न देना आईना झूठा है, सीधा लिखो तो उसको उल्टा पड़ता है। फातिमा यहाँ मौजूद हैं और लौट पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम। तो कुछ यादों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ले लिया यादों ने मुझे अपनी अमा में, फिर ले लिया यादों ने मुझे अपनी अमा में, फिर खुल गए
یادوں کے دریچے دل و جان. واہ بھائی. پھر لے لیا یادوں کے دریچے. پھر لے لیا خوشبو نے، پھر لے لیا خوشبو نے مجھے اپنی اما میں. پھر کھل گئے یادوں کے دریچے دل و جان میں. ایک دو خطات یاد آ رہے ہیں. ظلمات میں ہمت کی ضیا دیتی ہے، ظلمات میں ہمت کی ضیا دیتی ہے، ہر گام پہ ایک جلوہ دکھا دیتی ہے. فطرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش، بارود میں بھی پھول کھلا دیتی ہے. فطرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش، بارود میں بھی پھول کھلا دیتی ہے. اور فاطمہ یہاں موجود ہیں. کراچی کا ایک قطعہ یاد آ رہا ہے کہ ہے جو نالے زبان سوسن پر، چشم نرگس میں اشک شبنم ہے، آسمانے وہ گل کھلایا ہے، فصل گل کے مزاج برہم ہے. آسمانے وہ گل کھلایا ہے، فصل گل کے مزاج برہم ہے. یہ صبح و شام اشارہ تیرے کرم کا ہے، یہ صبح و شام اشارہ تیرے کرم کا ہے. تیری عطا پہ ابھی اعتبار سب کا ہے، تیری عطا پہ ابھی اعتبار سب کا ہے. زمین و زر کو تو دنیا نے کر لیا تقسیم، تیری ہوا پہ ابھی اختیار سب کا ہے، تیری ہوا پہ ابھی اختیار سب کا ہے. اور 4-5 شعر غزل کے شاید فاطمہ نے نہیں سنی تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا. بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا. اور تنہائی کے اور غم کے امی ہیں در و دیوار، تنہائی کے اور غم کے امی ہیں در و دیوار. یہ سوچا تو ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا، تنہائی کے اور غم کی امی ہیں در و دیوار. یہ سوچا تو پھر ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا. ابھی انہوں نے سائنسی نظم عطا فرمائی تو میں کرتا ہوں کہ مہتاب کو بھی منبع انوار ہی سمجھے، مہتاب کو بھی منبع انوار ہی سمجھے، جب تک کہ کبھی فکر کا محور نہیں بدلا. مہتاب کو بھی منبع انوار ہی سمجھے، جب تک کہ کبھی فکر کا محور نہیں بدلا. اور صدیوں سے زمانے پہ ہے، قرنوں سے زمانے پہ ہے طاقت کی حکومت، قرنوں سے زمانے پہ ہے طاقت کی حکومت. ایسا ہے یہ سچ ذرہ برابر نہیں بدلا، ایسا ہے یہ سچ ذرہ برابر نہیں بدلا. اور تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک خاکی میں خود سر، تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک خاکی میں خود سر، بدلا نہیں جب تک اسے مل کر نہیں بدلا. تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک خاکی میں خود سر، بدلا نہیں جب تک اسے مل کر نہیں بدلا. لو خندہ بلب سیل بلا میں بھی ہے دانش، لو خندہ بلب سیل بلا میں بھی ہے دانش. یہ شخص عجب چیز ہے یکسر نہیں بدلا، بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں. بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت کرم. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. خاص کر میں ظفر بھائی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی اس محفل میں جو آپ کا حصہ ہے وہ شاید کسی کا بھی نہیں ہے. اور مفتی عبدالوہاب صاحب کو ابھی صرف 2 گھنٹے کے بعد ٹریول کر رہا ہے، مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں، لیکن محبت میں آپ کا بہت بہت شکریہ خلانی صاحب. اور سب سے بڑھ کر محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، آپ کا شکریہ، اور آپ کی صاحبزادی کا اور آپ کے داماد کا تھینکس اے لاٹ فار کمنگ. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. عابد بھائی بھی بہت دور سے تشریف لائے، جاوید صاحب جی بالکل، نجمہ آپا بھی دور سے آئیں، منان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فاطمہ آپ ان کو لے کر آئی، سیمی صاحبہ آپ اور آپ کی سہیلی اس وقت، حالانکہ کل آپ سب کو کام پہ بھی جانا ہے، آپ سب آئے. کامران کامی صاحب، ڈاکٹر نیلم فواز صاحبہ، میرے یار ترادار سعید شان کانپوری صاحب، آفتاب بھائی، زاہد بھائی، جتنے بھی دوست احباب آئے سب کا شکریہ. سب کی طرف سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت